قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ کہ اے میرے پیغمبر اپنے آپ کو روکی رکھیے ان لوگوں کے ساتھ، ان صحابہ کے ساتھ جو دن رات اپنے رب کی طرف دعوت دینے والے ہیں، پکارے جانے والے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے ساتھ رہنے کی، ان کے اندر رہ کر صبر کرنے کے بارے میں دعوت دے رہے ہیں۔ جب بھی انسان دنیا میں ہوتا ہے کچھ لوگوں کے درمیان رہتا ہے، پھر یہ لوگ کبھی اکٹھے بیٹھتے ہیں مجلسوں میں، اور دنیا کا یہ اصول ہے آدمی دنیا میں اس ہی کے ساتھ بیٹھتا ہے جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں ایک دن ایسا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چاروں خلفاء ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، باتوں میں بات چل پڑی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے دنیا کے اندر مجھے تین چیزیں بڑی پسند ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دنیا کے اندر خوشبو پسند ہے۔ اب جب اللہ کے رسول نے اپنی پسند کا تذکرہ کر دیا تو اللہ تعالی نے آپ کی اس بات کی لاج رکھی، پھر آپ کے جسم سے پسینہ آتا ہے تو خوشبو نکلتی ہے، آپ جہاں تھوک پھینکتے ہیں تو خوشبو نکلتی ہے، آپ کہیں پر قضاء حاجت کرتے ہیں تو خوشبو نکلتی ہے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی گلی سے گزر جاتے تو آپ کو ڈھونڈنے والے کو آسانی ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے گزرتے ہیں، آپ کی خوشبو کی وجہ سے آپ کو دیکھ لیا جاتا۔ یہاں تک نہیں بلکہ صحابیات آپ کے پسینے کو شیشیوں میں بھر لیتی، کسی خوشی کے محفل میں جاتی تو آپ کے پسینے کو عطر کے ساتھ لگا کر اپنے کپڑوں میں ملتی تو خوشبو زیادہ آتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نیک بیوی مجھے زیادہ پسند ہے۔ اس وجہ سے دنیا کو ایک اصول بتا دیا، دنیا کو ایک قاعدہ بتا دیا کہ جب گھر کے اندر جس عورت کے ساتھ آدمی کا تعلق ہوتا ہے بیوی ہونے کے اعتبار سے، اگر وہ نیک ہوتی ہے، دیندار ہوتی ہے، تو ایسا ہوتا ہے ایک نہ ایک دن وہ اپنے خامن کو نیکی کے راستے پر، سنتوں کے راستوں پر، بلائی کے راستے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اور اگر گھر والوں میں دین نہ ہو تو پھر وہ خامن سے بدعات کراتی ہے، رسم و رواج کراتی ہے، یہاں تک کہ خامن کی زندگی دنیا میں جہنم بنا دیتی ہے۔ اب جب نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تو پھر فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب ایک آدمی دنیا میں نماز پڑھتا ہے، نماز اپنے لیے پڑھتا ہے، نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہے، نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھ کر پڑھتا ہے، تو یہ آدمی اپنی قبر کو بھی، اپنے میدان حشر کو بھی آسانیوں کے ساتھ مزین کر رہا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے